अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है इरम शब्बीर और आफिया नासिर ने। नावल का नाम है अंगना फूल खिलेंगे। मुसन्निफ़ा है राहत जमी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्सा नंबर 5। यार मेरी जुराबें नहीं मिल रही। गले में टाई लटकाए उबैद बाहर आया तो बेतहाशा झंझलाया हुआ था। मुझे अंडे नहीं मिल रहे। फैसल ने सारा किचन छान मारा। रात ही तो लाया था, अब गायब। मैं अपनी जुराबों का पूछ रहा हूँ। मैं अपने अंडों का। जुराबों पर वो आ नहीं सकता था क्योंकि वो उसके पैरों में मौजूद थीं। तुमने कब से अंडे देना शुरू कर दिए? जब से तू कुड़क हुआ है, फैसल पर जस्ता बोला। दफ़ा दूर। उबैद को ऐसा घटिया मजाक पसंद नहीं आया तो टाई कस के लाउंज के सोफे पर आ बैठा क्योंकि सामने रखा उसका मोबाइल बज रहा था। तड़ 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 कुछ तो अजीब हुआ था। वो जितनी जल्दी बैठा था उससे ज़्यादा करंट खाकर उठा, मगर अनहोनी हो चुकी थी। सारे अंडे शापर से बाहर मलिया मेट और जो उस पर बैठा था फैसल, वो हलक के बल चिल्लाया। क्या हुआ? फैसल घबरा कर भागा। तुम्हारे अंडे मिल गए हैं, उसने गुस्सा जब्त करते तहम्मुल से बताया। कहाँ? फैसल ने हैरत से उसके खाली हाथों को देखा। यहाँ। उबैद पलटा। उसकी पैंट का हशर देखकर फैसल हक्का बक्का रह गया। यार मैंने तो मजाक किया था, तू सीरियस ही हो गया। हंस हंस कर सानिया का चेहरा लाल हो गया। उबैद ने नाराज़ी से डांटा। अब तुम भी मेरा मजाक उड़ाओगी? मजाक नहीं उड़ा रही, तुमने बात ही ऐसी सुनाई है। तुम्हारी खातिर मुझे क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। फैसल इंतहाई लापरवाह और फूहड़ इंसान है। मैं जितना मर्जी लड़ूं या बुरा मान जाऊं, बस अपनी मनमर्जी करता है। कभी मेरी शर्ट पहन जाता है तो कभी जुराबें, और कई कई दिन नहीं उतारता। उबैद तमीज़, तहजीब और तरीके सलीके से रहने का आदी था। फैसल के साथ रहना किसी इम्तिहान से कम ना था। राह इश्क में न जाने क्या क्या इम्तिहान आएंगे, तुम अभी से घबरा गए। सानिया ने तफाखर से शैम्पू ज़दा बालों को झटका दिया। वो अभी नहाई थी तभी धूप के लिए छत पर आ गई। साथ वाली छत सुनसान थी और देखकर लगता था कई दिनों से सफाई भी नहीं हुई। तभी उबैद की कॉल आ गई और अब वो अपने दुखड़े रो रहा था। घबराया तो नहीं हूँ, तुम सुनाओ, घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक ठाक है, यहाँ क्या होना है। तसल्ली से बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बेटा हालात से घबराकर घर आए और उनसे माफ़ी मांगे। तुम्हें लगता है मैं ये करूँगा? उबैद संजीदा हो गया। जब थक गए तो यही करोगे। तुम मेरे साथ खड़ी रहो, मैं नहीं थकूँगा। मैं तो खुद तुम्हारे सहारे खड़ी हूँ उबैद, और तुम देखना बहुत जल्द वो दिन भी आएगा जब तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा। तुम ऑफिशियली मेरी कहलाओगी। उबैद ने पूरे यकीन से कहा तो सानिया ने बेइख्तियार इंशाअल्लाह कहा। तभी उसने ऊपर आती इरम को देखा। वो परिंदों को दाना और पानी डालने आई थी। सानिया ने खुदा हाफिज़ कहकर काल काट दी। इरम ने उसे यकसर नज़रअंदाज कर दिया था। सानिया खुद ही मुंडेर के पास आ गई। अंकल की तबीयत अब कैसी है इरम? ठीक है, वो मुख्तसर कहकर मिट्टी की कनाली धोने लगी। सानिया को वो खामोश और उदास लगी। उबैद नहीं आया अभी तक? न जाने क्यों सानिया के मुंह से फिसला। इरम ने तड़प कर सर उठाया। मेरा मतलब है। सानिया थोड़ा शर्मिंदा हो गई। इरम ने कनाली को पानी से भरा और सीधी हुई। आएगा, तुम्हारी खातिर नहीं, हमारी खातिर, अपने घर वालों के लिए आएगा। आएगा तो उसी की खातिर जिसकी खातिर उसने घर छोड़ा है। सानिया ने ताक कर निशाना लिया। इरम का रंग फक हो गया। वो कितना भी नज़रअंदाज करती, सच्चाई तो यही थी। तुम मेरे और उबैद के रिश्ते को तस्लीम कर लो। सानिया को शायद इरम पर तरस आ गया। हमारी दोस्ती भी कायम रहेगी और उबैद का दिल भी ख़राब नहीं होगा। उबैद का दिल तुमने जितना ख़राब करना था कर लिया। तुमने तो बुनियाद ही झूठ पर रखी है सानिया। लेकिन बहुत जल्द वो तुम्हारी असलियत जान लेगा, क्योंकि जिस रिश्ते में खलूस ना हो वो फीका और बेरंग होता है। इरम को दुख था सानिया ने कितनी आसानी से झूठ बोला और उबैद ने यकीन भी कर लिया। अपने रिश्ते में रंग कैसे भरना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम बताओ, भाई से मिलने को दिल चाहता है तो मैं बुला देती हूँ, क्योंकि आजकल वो सानिया के सिवा किसी को नहीं सुनता। मुझे अपने भाई से मिलने के लिए तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, इरम ने सुलगते लहजे में कहा और तेज़ी से नीचे उतर गई। तुम क्या जानो सच्चे प्यार की ताकत क्या होती है, सानिया ने मज़ीद चिढ़ाया। क्या हुआ? इरम का चेहरा उसके अंदरूनी जज्बात का आकाश था। गुस्सा, बेबसी, आँख किनारे मचलता पानी। किताब पढ़ती आसिया एक नज़र डालते ही चौंकी। अम्मी अब्बू से कहें उबैद को ढूंढें, किसी दोस्त की तरफ ही गया होगा, शहर तो नहीं छोड़ गया। उनकी तबीयत अभी बेहतर नहीं हुई बेटा, उन्होंने नरमी से समझाया। इरम ऊपर गई थी, यकीनन सानिया के साथ टाकरा हुआ होगा। वो सानिया के साथ राब्ते में है, हमें एक कॉल नहीं कर सकता।
इरम सच में रो पड़ी। आसिया ने किताब रखी और आहिस्तगी से उसका हाथ पकड़कर सहलाया, मगर कुछ कहा नहीं। घने बादल बरस जाएं तो मतला साफ हो जाता है। वो भी चाहती थी इरम के अंदर का गुबार धुल जाए और खुद वो उनकी आंखों में धुंध घनी होने लगी, जिसमें रास्ता सुझाई ही ना देता। सानिया के लिए हाँ ना करती तो बेटा बिखर जाता, हाँ करती तो घर का शिराजा बिखरता था। या अल्लाह मदद। बेटी का सर कंधे से लगाते उन्होंने दुआ मांगी। नानी सदके, नानी वारी। दादी ने अपने पोपले मुंह से फरूख का मुंह चूम लिया। फरूख ने फखर से माँ को देखा। आसफा तिल मिलाकर बैठ गई, वरना अब तक तो अटवाटी खटवाई लिए पड़ी थी। उनकी भूख हड़ताल जारी थी। राबिया की शक्ल ना देखती, उसके हाथ से कुछ खाने को ना लेती। समझाने की हर कोशिश नाकाम हुई तो सुहेल दादी को उठा लाया और उनके तो मन की मुराद पूरी हुई थी। खुशी से निहाल ना होती तो क्या करती। फरूख भागकर उनके लिए दूध जलेबी भी ले आया। मुझे लगा मेरी माँ मेरा साथ देगी, मगर इसने तो दुश्मनों से हाथ मिला लिया है। कौन से दुश्मन? पगली ना हो तो चल उठ कुछ खा ले, दादी ने पुकारा। साथ ही राबिया को आवाज़ें दी। सहर ना खा लूँ? सहर खाएं तुम्हारे दुश्मन। दुश्मन क्यों खाने लगे? वो तो मेरे सीने पर मूंग दलेंगे। क्या दुश्मन दुश्मन लगा रखी है? भाभी और भाई हैं, दादी ने टोका। रहने दो अम्मा। जिस भाभी को सारी ज़िंदगी जूते की नोक पर रखा, उसी की बेटी को मेरे सामने ला खड़ा किया इस कमबख्त ने। उन्होंने खा जाने वाली नज़रों से फरूख को घूरा, जो तसल्ली से बैठा जलेबियाँ खा रहा था। जानता था नानी सब संभाल लेंगी। आज सामने खड़ा किया है, शादी हो गई तो यही फरूख पाँव धो धो कर पिएगा, दादी ने पुकारा। तभी राबिया प्याला भर दूध जलेबी ले आई। अम्मा इससे कहो मेरी नज़रों से दूर रहे। खबरदार आसफा, जो मेरी पोती से इस तरह बात की तो। दादी को ताव आ गया। कुछ भी हो, पोती बहुत प्यारी थी। आसफा रोने बैठ गई। राबिया ने प्याला मेज़ पर रखा और कमरे में आ गई। मोबाइल उठाकर देखा, बैलेंस ख़त्म था। वो चिढ़ गई। घर से कॉल आ जाती तो माँ को बताती यहाँ क्या चल रहा है, मगर नहीं। राबिया के मोबाइल में बैलेंस ना हो तो कोई कॉल करके खैरियत भी नहीं पूछता था। ना जाने अंदर खाते क्या चल रहा था। उसने सुनगुन लेने की कोशिश की, मगर कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया था और बंद कमरे में ना जाने क्या क्या फ़ैसले हो रहे थे। ऑफिस से निकला ही था कि वसीम की कॉल आ गई। सलाम दुआ के बाद उसने फ़ौरन ही पूछा, अंकल की तबीयत अब कैसी है? उन्हें क्या हुआ? उबैद ने ताज्जुब से पूछा तो वसीम मुतहय्यर रह गया। क्या मतलब, तुम घर पर नहीं हो? उबैद को अपनी गलती का एहसास हुआ तो फ़ौरन संभल गया। मैं ऑफिस के काम से शहर से बाहर आया हूँ, वसीम ने मुख्तसर तफसील बताई। उबैद को लगा उसके हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं। न जाने क्या कहकर कॉल काट दी तो वसीम को ख्याल आया वो शहर से बाहर है तो क्या घर वालों के साथ राब्ते में भी नहीं है। हो सकता है उसकी परेशानी के ख्याल से उसको बताया ना गया हो। बहुत देर खुद को रोकने सोचने के बावजूद वसीम ने बेइख्तियार इरम का नंबर मिला लिया। हेलो। वसीम ने आंखें बंद करके उसकी आवाज़ को अपने अंदर जज़ब किया तो मन आंगन में कलियां ही कलियां खिल गईं। हेलो, कौन? दूसरी तरफ उसका नंबर भी सेव नहीं था। उसने ठंडी सांस भरी। हेलो, कौन है? बोलते क्यों नहीं हो? आवाज़ में झंझलाहट दर आई। हो सकता है तुम्हें मेरी आवाज़ पसंद ना आए, लेकिन मैंने सिर्फ अंकल की खैरियत पूछने को कॉल की है। उसने कसदन बेगानगी की चादर ओढ़ी। वो अब ठीक हैं, इरम ने मध्यम लहजे में बताया। अल्लाह का शुक्र है। अभी उबैद से बात हुई तो? आपकी उबैद से बात हुई? इरम ने बेताबाना बात कता की तो वसीम मुतहय्यर रह गया। आप लोगों की उबैद से बात नहीं होती? नहीं, वो लफ्ज़ गुम हो गए। बेबसी से आंखें नम हो गईं। अब भाई की खबर गैरों से मिलेगी। मेरे ख्याल में आप लोगों ने अंकल की बीमारी का नहीं बताया। जी, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने बता दिया था। वसीम शर्मिंदा हुआ। कोई बात नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, मैं किसी को कह। बहुत शुक्रिया। वो बात पूरी नहीं सुनती थी। सवाल करता तो जवाब में सवाल ही करती और कॉल काट दी। किस पत्थर से सर फोड़ रहे हो वसीम? वो गहरी सांस भर कर रह गया। इरम, किसकी कॉल थी? वो सतून के साथ लगी मोबाइल हाथ में लिए खड़ी थी। हल्की मुस्कुराहट लबों के गोशों में मचल रही थी। वसीम भाई की। आसिया चौंकी। वसीम की कॉल पर यह कैसी गैर महसूस सी खुशी थी। उसकी उबैद से बात हुई है। उबैद को पता चल गया है। अब देखना, अब्बू की बीमारी का सुनकर वो रुक ही नहीं सकता। तो ये थी इसकी मुस्कुराहट की वजह। बाहर निकलते तौफीक के लबों पर मुज़महल सी मुस्कुराहट जागी। हाँ, उनका बेटा उनकी बीमारी की खबर सुनकर कहाँ रुकेगा। आ गया तो जाने नहीं दूंगा। उन्होंने मुसम्मम इरादा बांध लिया। उबैद की बाइक गली का मोड़ मोड़ी थी जब उसने बाप को देखा। दोनों हाथ पुश्त पर बांधे मुखालिफ सिमत में जा रहे थे। उसने इत्मीनान भरी सांस खींची। वो ठीक थे। वसीम की कॉल सुनते ही वो उड़ता हुआ पहुंचा था। वो कैसे गिरे होंगे? गिरते हुए उसे पुकारा होगा। अम्मी की क्या हालत होगी? इरम का क्या हशर हुआ होगा? चिड़िया जितना तो दिल है उसका। बाइक ऐन घर के सामने रुक गई। वो मतज़ब्ज़ब सा बंद दरवाजे को देखने लगा। जाए या ना जाए, दस्तक दे या पलट जाए।
دل ہمک رہا تھا۔ انا راستہ روکے کھڑی تھی۔ پھر راستہ کھل گیا مگر اس گھر کا نہیں۔ ساتھ والا دروازہ کھلا اور ثانیہ نے باہر جھانکا۔ عبید کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ خوشی سے بڑھ کر یہ احساس غالب تھا کہ کل تک دعوے کرنے والا آج واپس لوٹ بھی آیا تھا۔ عبید اسے دیکھ کر قریب چلا آیا۔ عبید، تم نے بتایا نہیں ابو کی طبیعت خراب ہے؟ ثانیہ ایک لمحے کو لاجواب ہوئی، پھر راستہ دے دیا۔ اندر آ جاؤ۔ عبید متذبذب سا اندر چلا آیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور مڑ کر عبید کو دیکھ کر دلکشی سے مسکرائی۔ کتنے دنوں کے بعد تمہیں دیکھا ہے؟ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ ثانیہ کے ہونٹوں کی دلکشی ماند پڑ گئی۔ مجھے لگا تمہیں ارم نے بتا دیا ہوگا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو وہ مجھ سے ناراض ہے۔ وہ اپنے ابو کی خاطر اسے کٹہرے میں کھڑا کر رہا تھا۔ عبید، تمہارا نمبر بند تھا۔ جب تک رابطہ ہوا انکل ٹھیک ہو کر گھر آ گئے تھے۔ معمولی سا بی پی لو تھا اور سب سے بڑی بات، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آخری جملہ کہتے اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ کوئی سیریس بات ہوتی تو گھر والے تمہیں بتاتے نا۔ یہ بہترین موقع تھا تمہیں واپس بلانے کا۔ اس نے پلکیں جھپکیں، چہرہ جھکا لیا تو عبید کو احساس ہوا۔ سوری یار۔ عبید نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، تم مجھ سے اس لہجے میں بات کر سکتے ہو۔ وہ اداس ہو گئی اور عبید بے چین۔ نہیں کر سکتا، بس ابو کو گلی میں دیکھا تو جذباتی ہو گیا۔ ان سے ملے؟ ثانیہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ عبید نے نفی میں گردن ہلا دی، چہرے پر ملال رقم تھا۔ تمہیں میری خاطر ان سے دور ہونے کی ضرورت نہیں ہے عبید، جاؤ گھر چلے جاؤ۔ ثانیہ نے آہستگی سے ہاتھ چھڑا لیا۔ ناراض ہو؟ نہیں۔ اس نے سر اٹھا کر عبید کو دیکھا۔ تم سے خفا ہو کر کہاں جاؤں گی؟ ثانیہ نے معصومیت سے کہا تو عبید کو ٹوٹ کر پیار آیا۔ ناراض ہو کر اور بھی پیاری لگتی ہو۔ بس رہنے دو۔ وہ شرما گئی۔ تم نے انگوٹھی کیوں اتار دی؟ وہ بس یوں ہی چھت پر آئی تھی، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی وجہ کے۔ ثانیہ کے گھر میں بھی جھانک لیا اور وہ جھانکنا مہنگا پڑ گیا۔ وہ کئی لمحے بت بنی سامنے کا منظر دیکھتی رہی، منظر جو جاندار تھا، بھرپور تھا، اس میں رنگ تھے۔ اپنے رشتے میں رنگ کیسے بھرنا ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ نہ جانے کیوں سارا منظر دھندلا ہونے لگا۔ وہ ابھی ابھی عبید کی پسند کا کھانا بنا کر آئی تھی۔ دل کہتا تھا وہ آج آئے گا، مگر دل نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ساتھ والے گھر میں آئے گا۔ لوگ سوال کرتے ہیں، کیا جواب دوں؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کب ٹھیک ہوگا؟ میں خود کو مجرم محسوس کرتی ہوں۔ ہرگز نہیں، اس سارے قصے میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اپنے گھر والوں کا مجرم اگر کوئی ہے تو میں ہوں ثانیہ۔ اس کے پاس ثانیہ کو دینے کے لیے خوبصورت لفظ تھے۔ اس کی آنکھیں بولتی تو لہجہ مہکتا تھا۔ ثانیہ پھولوں کی طرح کھلتی گئی۔ ارم کا دل خزاں رسیدہ پتا ہو گیا جو نت نئے خدشوں سے لرز رہا تھا۔ پھر وہ منظر خالی ہو گیا۔ عبید چلا گیا۔ سرشار سی ثانیہ دروازہ بند کر کے پلٹی تو نادرہ کو دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ نادرہ کا منہ کھلا اور چہرے پر بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ مطلب وہ بہت کچھ سن چکی تھی۔ اماں، آپ تو سو رہی تھی۔ سوئی تھی، مر نہیں گئی تھی۔ نادرہ چیل کی طرح جھپٹی۔ پرائے لڑکوں کو بلا بلا کر ملاقاتیں؟ بے شرم بدذات کمبخت، تیرا باپ یہ منظر دیکھ لیتا تو؟ ارم گہری سانس لے کر پیچھے ہٹ گئی۔ اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اپنے ابو کی خیریت پوچھ۔ کیوں؟ اس کی ماں اور بہن مر گئی ہیں جو تجھ سے پوچھ رہا ہے؟ ماں کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ میرے ساتھ آئیں، سب بتاتی ہوں۔ وہ ماں کو کھینچ کر اندر لے گئی۔ شکر ہے دادی موجود نہ تھیں۔ ارم کا رونا برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ آسیہ کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ مشکل چند گھونٹ پانی کے لے کر اس نے متورم نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ عبید آیا تھا امی؟ عبید آیا تھا؟ کہاں ہے وہ؟ آسیہ بے تابانہ اٹھی۔ ماں کا دل تڑپ گیا۔ ارم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ ہم سے ملنے نہیں آیا تھا؟ کیا مطلب؟ کہاں آیا تھا؟ پہیلیاں کیوں بجھوا رہی ہو؟ آسیہ چڑ گئیں۔ امی، ابو کی بیماری کا سن کر بھی وہ ہم سے نہیں ثانیہ سے ملنے آیا تھا۔ ارم پھٹ پڑی۔ آسیہ ششدر رہ گئیں۔ ششدر تو نادرہ بھی رہ گئی تھی جب ثانیہ نے ہر بات کھول کر ان کے سامنے رکھ دی۔ ارم کے بہانے عبید سے ملنے جاتی تھی۔ ماں مر گئی تھی جو خود اپنے لیے بر ڈھونڈنے کھڑی ہو گئی۔ اماں، مجھ سے یہ جاہلوں جیسی باتیں نہ کریں۔ ثانیہ بد لحاظ ہوئی۔ کوئی فلرٹ نہیں کر رہا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کواڑوں کے پیچھے چھپ چھپ کر ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھی طرح رشتہ بھیجے۔ کیسے بھیجے؟ ان ماں بیٹی نے میرے خلاف محاذ بنا لیا ہے، وہ تڑک کر بولی۔ تو اب کیا ہوگا؟ تمہاری پھوپھی نے تو میرے سر پر جوتے برسانے ہیں۔ اماں، ثانیہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا عبید ویسا نہیں جیسا داماد آپ چاہتی ہیں؟ ایک لمحے کو نادرہ چپ ہو گئی، پھر ان کی آنکھیں چمکی۔ ہاں، وہ ایسا ہی ہے۔ وہ رشتہ لائے تو آپ میرا ساتھ دیں گی نا؟ ثانیہ نے بہت امید سے ماں کے ہاتھ پکڑے۔ دل و جان سے۔ ایسا رشتہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے، وہ آئیں تو صحیح، میں تو فٹ سے رشتہ کر دوں گی۔ میری کوئی بیٹی تو سکھی ہو۔ نادرہ کے دل کی حسرت جاگی۔
ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، بس ہمیں تھوڑا سا وقت دیں۔ ثانیہ مسکرائی۔ مسکراہٹ جو پھولوں کی طرح کھلتی اور انہی کی طرح مرجھا جاتی ہے۔ اندر کی تپش جسم و جاں کو جلانے لگی تو بخار بن کر سامنے آئی۔ وہ کب سے تکیے میں منہ دیے لیٹی تھی۔ دوا بھی کھا لی مگر بخار کم نہ ہو رہا تھا۔ اس کی جلتی پیشانی پر مہربان ہاتھ آ رکا۔ میری بہادر بیٹی، اتنی جلدی ہمت ہار گئی؟ یہی تو زندگی ہے۔ اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہہ نکلا۔ کبھی کبھار دکھ وہاں سے وار کرتے ہیں جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کوئی بہت خیال کرنے والا بہت تکلیف دے جاتا ہے، مگر اس طرح ہاتھ پیر تو نہیں چھوڑتے بچے۔ ان کی آواز سوکھے دھانوں پر پانی جیسی تھی، سکون دیتی، بہلاتی، مگر وہ بہل نہیں رہی تھی۔ عبید کو آنا چاہیے تھا۔ اس کا ذہن اسی ایک نقطے پر مرکوز ہو گیا تھا۔ آپ نہیں جانتے ابو، ہم بہن اور بیٹیوں کی طاقت ہمارا باپ اور بھائی ہوتے ہیں۔ باپ کا ہاتھ سر پر ہو اور بھائی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو تو ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور میرا بھائی، اس نے ہچکی روکی۔ توفیق نے اس کے آنسو ہتھیلیوں میں سمیٹ لیے۔ وہ مجھے 2 کوڑی کا کر گیا۔ وہ نالائق ہے، مگر تم تو میری پیاری بیٹی ہو۔ خبردار جو اس طرح دوبارہ بیمار ہوئیں۔ تم تو ہماری چڑیا ہو، ہنستی گاتی ہی اچھی لگتی ہو۔ باپ بیٹی کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو کچھ کھا لیں۔ آسیہ سینڈوچ لے کر آ گئیں۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، توفیق صاحب نے خوشگوار انداز میں کہا تو ارم بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جانتی تھی وہ خود کو چھپا کر اسے بہلا رہے ہیں، ورنہ بات اتنی بھی معمولی نہ تھی۔ جب سے دادی پھپھو کے گھر سے واپس آئی تھی عجیب ہی ترنگ میں تھی، کبھی گنگناتی، کبھی مسکراتی، اور تو اور محلے سے ایک غریب عورت کو بلا کر سارے صحن کی دھلائی بھی کروا دی۔ دادی کے تخت پر چادر بھی نہیں تھی جو عام طور پر عیدین پر ہی بچھائی جاتی تھی۔ ثانیہ نے صاف ستھرے صحن کو دیکھا، کیاری سے اٹھتی گیلی مٹی کی خوشبو کو محسوس کیا، پھر مشکوک نظروں سے کھچڑی کھاتی دادی کو دیکھا۔ سچ سچ بتائیں دادی، کون سی کھچڑی پکا کر لائی ہیں؟ جو بھی پکاؤں گی تجھ کو ہی کھلاؤں گی۔ دادی نے پیار سے سبز ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، بالوں کی اونچی سی پونی بنائے سبیح چہرے والی ثانیہ کو دیکھا۔ ہاں، میں نہیں کھاتی کھچڑی وچڑی۔ ثانیہ نے ناک چڑھائی۔ ناشکری نہیں کرتے۔ شکر کس بات کا کروں؟ سفید پوش گھر میں پیدا کیا، جہاں جوڑ توڑ ہی ختم نہیں ہوتے، جہاں شادی کرنا چاہتی ہوں وہاں بھی 100 رکاوٹیں۔ ثانیہ کے اپنے ہی شکوے تھے۔ اس سے قبل کہ دادی اسے ٹوکے، شبیر بہت سے شاپر لیے آ گئے۔ یہ لو پکڑو، میری تو انگلیاں رہ گئی ہیں۔ ابا کیا مہینے کا سودا لے آئے ہیں؟ ثانیہ نے شاپر پکڑ کر تخت پر رکھے۔ میں نے کہا تھا چھوٹا گوشت لانا، دادی نے کہا۔ لایا ہوں اماں۔ ابا اتنا کچھ؟ کوئی مہمان آ رہا ہے؟ شاپر کھول کھول کر دیکھتی ثانیہ چونکی۔ آپا آ رہی ہیں، شبیر ماں کو دیکھ کر مسکرائے۔ کون سا پہلی بار آ رہی ہیں؟ ثانیہ کے منہ سے پھسلا۔ ہاتھ میں لذیذہ کھیر کا ڈبہ تھا، مطلب کھیر بھی بنے گی۔ عزت کیا کر، تیری پھوپھی ہے، دادی نے نرمی سے ٹوکا۔ اور کتنی عزت کروں؟ وہ بے دلی سے سامان اٹھانے لگی تو شبیر نے ڈانٹ دیا۔ خبردار جو فالتو بات منہ سے نکالی۔ آپا آ رہی ہیں، اچھا سا کھانا ماں کے ساتھ بنوا لو۔ سہیل اور رابعہ نے بھی آنا ہے، مگر کام کرتے تو ان ماں بیٹی کو موت پڑتی ہے۔ اچھا چپ، ہر وقت سختی نہ کیا کر، بنا لیں گی کھانا۔ اب سارا ٹبر پتہ نہیں کیوں اٹھ کر آ رہا ہے۔ ثانیہ منہ میں بڑبڑاتی کچن میں چلی گئی۔ گھر کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ شبیر نے صاف ستھرے صحن پر نگاہ دوڑائی۔ نہ جانے کتنے مہینوں بعد دھلائی نصیب ہوئی تھی۔ دادی آہ بھر کر رہ گئی، کہتی بھی تو کیا، اب تو عادت سی ہو گئی تھی۔ ثانیہ نے سامان ماں کے حوالے کیا اور نادرہ کا پارا ہائی ہو گیا۔ اتنا بولنے کا فائدہ کیا ہے جب پکانا ہی ہے؟ پتہ تو ہے ابا کی پھپھو سے محبت ہی نرالی ہے، اب پیسے نہیں دیے تو یوں راضی کریں گے۔ ان کی محبتوں کی کہانیاں عجیب ہیں۔ ایک دفعہ کوکر پھٹ گیا، اللہ نے مجھے بال بال بچا لیا، مگر شوربے نے میرے ہاتھ اور منہ جلا دیے۔ تمہارا باپ فون کر کے کہہ رہا ہے آپا کوکر پھٹ گیا ہے، رات کا کھانا ہماری طرف آ کر کھا لیں۔ ثانیہ کو ہنسی آ گئی۔ سچ میں اماں تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ سچ میں جل مرتی۔ ان بھائی بہن کی محبت میرے لیے ہمیشہ امتحان بنی رہی۔ شاید اسی لیے مجھے ارم اور عبید کی محبت سے ڈر لگتا ہے۔ تبھی اس کے موبائل پر فروخ کا میسج آ گیا، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ کیوں، تم میرا رشتہ لے کر آ رہے ہو؟ یہ سراسر طنز تھا۔ اف، اتنی بے چینی! آگے ہنستے لڑیاں ڈالتے ایموجی تھے۔ اس نے پھٹے منہ کا ایموجی بھیجتے سوچا، آؤ تو صحیح، منہ کی کھاؤ گے۔ کون ہے؟ نادرہ نے اسے موبائل پر مصروف دیکھا تو چڑ گئی۔ کوئی نہیں، فروخ ہے، پوچھ رہا ہے کیا پک رہا ہے، اس نے لاپرواہی سے بتایا۔ رابعہ نے بتایا تھا کہ فروخ نے گھر میں رشتے کی بات کی ہے، مگر اس نے ماں سے ذکر نہیں کیا تھا۔ اسے عبید کے بارے میں بتانا تھا، بتا دیا۔ باقی رہا فروخ تو اسے پھپھو نے خود ہی قابو کر لینا تھا۔ ابھی تو دماغ پک رہا ہے، کلیجہ پک رہا ہے، بھوکے ندیدے لوگ جب بھی کچھ اچھا کھانے کو دل چاہے یہاں آ مرتے ہیں۔ ثانیہ ایک دم چونکی، چھٹی حس نے گویا سیٹی بجائی۔
वो ابھی آتی ہوں کہہ کر کمرے میں آ گئی۔ رابعہ کا نمبر ملایا تو وہ اسی پر برس پڑی۔ بیلنس ختم ہو جائے تو تم لوگ کال ہی نہیں کرتے۔ اچھا بابا اب کر لی نا، تم بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ مجھے کیا پتا، بند کمرے میں صلاح مشورے ہوئے ہیں، اب خاموشی ہے۔ لگتا ہے بات ٹھپ ہو گئی ہے، تبھی سکون ہے۔ اتنی جلدی؟ کوئی ہنگامہ تو ہوتا۔ ثانیہ نے منہ بنا لیا۔ بہت تقریبانہ سوچ ہے تمہاری، رابعہ چڑ گئی۔ پھر تم لوگ کس خوشی میں آ رہے ہو؟ ہم آ رہے ہیں؟ مجھے تو پتہ نہیں۔ رابعہ متحیر رہ گئی۔ بی بی اپنے حجرے سے نکل کر باہر کی خبر لو، ابا تو یہاں گویا بارات کا کھانا پکوا رہے ہیں، ثانیہ نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ رابعہ نے حیرت سے سوچا، پھر کچھ سوچ کر پھپھو کے کمرے میں آ گئی۔ پہلی نظر ہی سامنے رکھی مٹھائی کی ٹوکری پر گئی۔ فرخ ماں کے پاس بیٹھا تھا اور وہ برس رہی تھی۔ 2 کلو کہا تھا، ٹوکری کیوں اٹھا لائے ہو؟ کوئی پاس ہونے کی مٹھائی نہیں جا رہی، میری منگنی کی مٹھائی ہے۔ وہ فرخ تھا، اپنی منمانی کرنے والا۔ منگنی؟ رابعہ ٹھٹکی۔ وہ تمہاری دفعہ کتنی مٹھائی لے کر گئی تھی؟ آصفہ نے رابعہ سے پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ آپ تو لے کر نہیں گئی تھی، ابا نے منگوائی تھی۔ ہاں تو ایک ہی بات ہے، آصفہ سٹ پٹا گئی۔ اماں انگوٹھی لے لی؟ بڑی کمائیاں میرے ہاتھ پر رکھتا رہا ہے جو میں انگوٹھی بنواؤں، تیری تنخواہ میں تو تیرے اپنے ٹشن ہی پورے نہیں ہوتے۔ اماں کیا بات کرتی ہیں، انگوٹھی کے بغیر منگنی کیسے ہوگی؟ دونوں کی جرح جاری تھی اور رابعہ ہکا بکا۔ حدیث ہے انگوٹھی کے بغیر منگنی نہیں ہوگی۔ کس کی منگنی؟ رابعہ سے رہا نہ گیا تو بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ تم بہنوں کی سازشیں کامیاب ہو رہی ہیں۔ سوال گندم تو جواب چنا آیا۔ اب وہاں جا کر ایسی باتیں نہ شروع کر دینا، فرخ نے فوراً ٹوکا۔ ساتھ ہی پھر آصفہ نے دھموکا جڑ دیا۔ ہونے والی سسرال کی اتنی فکر؟ ہونے والی سسرال؟ رابعہ کا دل ڈوبنے لگا۔ آپا تیار ہو جائیں، ثانیہ کے لیے میرا رشتہ لے کر جانا ہے، فرخ نے مسرت سے بتایا اور رابعہ کا دل سچ میں ڈوب گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ابھی تو رشتہ بھی نہیں کیا، آپ منگنی کی تیاری کر رہے ہیں؟ میں رشتہ لے کر جاؤں گی تو میرا بھائی انکار تھوڑی کرے گا، آصفہ نے گردن اکڑائی۔ اور انکار کرنا ہوتا تو ماں بیٹی مل کر میرے بیٹے کو اس طرح قابو کرتی؟ یا اللہ، بند کمرے میں یہ سب ہوتا رہا اور میں بے خبر ہی رہی۔ پھپھو ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا ثانیہ اس رشتے کے لیے مانے گی۔ رابعہ بوکھلا گئی۔ پھپھو کیسے مان گئی، کایا کیسے پلٹ گئی؟ دادی کون سی گیدڑ سنگ کی سنگھا گئی تھی؟ کیوں، میرے بیٹے میں کس چیز کی کمی ہے؟ خوام کھا کے نخرے۔ جانا ہے تو تیار ہو جاؤ، آصفہ نے تڑک کر کہا۔ میری پیاری آپا، فرخ اٹھ کر پاس آیا۔ سب کچھ ثانیہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، آپ جلدی سے تیار ہو جائیں ورنہ اماں کو غصہ آ جائے گا۔ رابعہ نے تیار کیا ہونا تھا، اس کے تو ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ تبھی کمرے سے بھاگی تو باہر نکلتے سہیل سے ٹکرا گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ جلدی سے اپنا موبائل دیں، کہتے کہتے افراتفری میں خود ہی اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ لیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا فرخ کو اتنی بڑی غلط فہمی کیوں ہو گئی۔ اب ادھر سے انکار ہوگا تو پھپھو نے انا کا مسئلہ بنا لینا ہے۔ وہ ساتھ ساتھ نمبر ملا رہی تھی۔ انکار کیوں ہوگا، اماں نے ماموں کو بتا تو دیا ہے۔ رابعہ نے تحیر سے سر اٹھا کر سہیل کو دیکھا۔ ابا کو پتہ ہے؟ ہاں، ان کی مرضی سے ہی رشتہ جا رہا ہے۔ رابعہ تحیر سے جامد ہو گئی۔ دوسری طرف سے بزی ٹون سنائی دے رہی تھی۔ خود آتی تو سج گج کر آتی، پر یہاں تو بالا ہی بالا سارے فیصلے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ سب کے درمیان بیٹھی آصفہ ٹھسے سے بول رہی تھی۔ نادرہ نے حیران ہو کر رابعہ کو دیکھا۔ تیر کمان سے نکل چکا، اب تو نشانہ ہی لگنا ہے۔ اس نے چپ سادھ لی۔ شبیر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ دادی نے قدرے چڑھ کر بیٹی کو دیکھا۔ آصفہ کو منانے میں سارا کردار انہی کا تو تھا۔ فرخ سہیل جیسا بیوہ بچہ نہیں ہے، ضد کرو گی تو ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر پچھتاؤ گی، اور جھگڑا کیا ہے، پہلے بھی تو ایک بھتیجی بس رہی ہے۔ وہ رابعہ جیسی بالکل نہیں ہے، آصفہ نے دہائی دی۔ فرخ بھی سہیل جیسا نہیں ہے، اسے ثانیہ جیسی لڑکی ہی قابو کر سکتی ہے، جیسا اس کا مزاج ہے وہی لگام ڈال سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی لگامیں ڈالے گی۔ لو، تمہارے ہوتے یہ ممکن ہے؟ دادی ہنسی تو آصفہ نے فخر سے گردن اکڑا لی۔ یہ تو ہے، کوئی پرائی آئی بیٹے کو لے کر الگ ہو گئی تو کیا کرو گی؟ یہاں بھائی کے گھر کے ساتھ اور بھی تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ میں آج مر جاؤں تو تمہارا بھائی کے سوا اور کون سا رشتہ باقی ہے؟ تمہارے قریب رہتا ہے، تمہارے دکھ سکھ کا سانجھی ہے۔ دادی کی فہم و فراست اقوال زرعی ملکہ جذبات بن کر انہوں نے آصفہ کو خوب بلیک میل کیا۔ آصفہ کے ذہن نے بھی جوڑ توڑ کر لیا۔ ثانیہ کے لیے ڈالی گئی ساری کمیٹیاں ان کی، سلامی میں فرخ کے لیے موٹر سائیکل مانگ لوں گی، دوسری بیٹی بھی آ گئی تو نادرہ کی شہرگ پر انگوٹھا آ جائے گا، چوم بھی نہیں کر سکے گی۔ رہی صحیح کسر فرخ نے ان کے پیر پکڑ کر نکال دی۔ لو جی، بیٹا تو ابھی سے بے دام غلام بن رہا ہے، رہی ثانیہ تو اس کے قص پل وہ خود ہی نکال دیں گی۔ اماں بس ایک بار میری بات مان لیں، ساری زندگی آپ کی مانوں گا۔ اتھرا فرخ میمنا بنا منمنا رہا تھا۔ پکی بات ہے؟ قسم لے لیں۔ ٹھیک ہے، آصفہ نے فیصلہ کر ہی لیا،
और वो इस घर में उसी तरह रहेगी जिस तरह राबिया रहती है। आपा से भी ज़्यादा खिदमत करेगी, मुझसे लिखवा लें। चलो, अब मेरी माँ मेरे घर आई है तो इनकार थोड़ी कर सकती हूँ। दादी खुशी से निहाल हो गईं। दोनों बच्चों की खुशी पूरी हो रही थी, और क्या चाहिए। उनके ख्याल में सानिया और फ़ारूक एक दूसरे के इश्क में मरे जा रहे थे। उसी वक्त शबीर को फ़ोन करके राय ली गई। अंधा क्या चाहे दो आंखें, बेटी का बोझ सर से उतर रहा था। आज के दौर में अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं। फिर सानिया की ज़ुबान दराजी तो सारे ख़ानदान में मशहूर है, मगर मैं बहन हूँ, मुझे ही अपने भाई का बोझ बांटना है। फिर खुद तुम्हारी लड़की भी तो यही चाहती है। फ़ारूक ने खुद बताया है कि वो दोनों। चलो, किस्सा ही ख़त्म। मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, फिर अपना मारेगा तो छाँव में ही डालेगा। अपनी ज़ुबान दराजी के हाथों सानिया ने मार तो खानी ही थी, इस बात का उन्हें भी यकीन था। तो बस किस्सा तमाम शुद। हंसी खुशी फ़ोन पर ही रिश्ता तय हो गया। बाकी रही नादरा, तो बेवकूफ़ औरतों से मशवरा कौन करता है। वो वैसे ही आसफ़ा और फ़ारूक के ख़िलाफ़ थी। कोई बात नहीं, सानिया अंगूठी पहनेगी तो माँ को भी पता चल जाएगा। हर तरफ तसल्ली ही तसल्ली, इत्मीनान ही इत्मीनान था। बस भी करो, वक्त बदल गया है। अब आजकल के बच्चे हमसे कहीं सियाने हैं। दादी ने लिबरलपन दिखाते बेटी को खुद पर काबू रखने की तलकीन आंखों ही आंखों में की। सानिया आई तो आसफ़ा ने लपक कर पकड़ा और पहलों में बिठा लिया। उसने जज्बज होकर राबिया को देखा। वो शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन रेत में दबाई बैठी थी। बाकी बातें होती रहेंगी, नेक काम में देर ना करो। सुहेल ने जल्दी से गाड़ी से मिठाई की टोकरी निकालकर मेज़ पर रखी। नादरा और सानिया ने चौकन्ने होकर एक दूसरे को देखा। आसफ़ा ने अपने बैग से लाल दुपट्टा निकालकर सानिया के सर पर डाल दिया। नादरा ने बौखलाकर शब्बीर को देखा। उन्होंने इस्बात में सर हिला दिया। नादरा पीली फटक हो गई। वो आपा ये क्या कर रही हैं? फ़ारूक का रिश्ता कर रही हूँ सानिया के साथ, आपा ने लापरवाही से बताया। इतनी अचानक? हमने तो कोई मशवरा भी नहीं किया, वसीम भी नहीं है। नादरा हवास भागता हो गई। सानिया हल्का सा मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट से राबिया डर गई। जिन्होंने मशवरे करने थे आपस में कर लिए, आसफ़ा ने जताया। तुम चुप करो, मैं इसका बाप बैठा हूँ ना फैसले करने के लिए, शबीर ने गुस्से से टोका। आसफ़ा ने पर्स खोलकर अंदर से 5,000 का नोट निकालना चाहा, मगर हिम्मत ना हुई। 2,000 निकालकर सानिया की मुट्ठी में दे दिए। लो भाई, मुबारक हो आपा। दादी ने सानिया की बलाएं लेना शुरू कर दी। सानिया ने हाथ खोला और उस पर रखे 2,000 देखे। इतनी सस्ती थी वो। सुहेल ने मिठाई की टोकरी खोली। राबिया, सबका मुंह मीठा करवाओ। राबिया की उठने की हिम्मत ना हुई। वो कभी नादरा तो कभी सानिया को देख रही थी। आसफ़ा ने लड्डू उठाकर सानिया के मुंह में ठूंसना चाहा। लो, मुंह मीठा करो, मन की मुराद बर आई है। सानिया ने लब भींच लिए। लो भाई, अब बहन भाई का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अल्लाह हासिदों की नज़र से महफूज रखे। दादी खुशी खुशी गुलाब जामुन खाने लगी। अरे भाई, खा भी लो कि मन में लड्डू ज़्यादा फूटने लगे हैं। आसफ़ा ने अपने तय मजाक किया था। सानिया ने आहिस्तगी से हाथ पीछे किया। सॉरी पुप्पो, मुझे लड्डू पसंद नहीं, और ये वाले तो बिल्कुल भी नहीं। सानिया की सर्द शफाफ आवाज़ सबको चौंका गई। शगुन के लड्डू हैं, क्यों बदशगुनी कर रही हो? दादी ने टोका। कैसा शगुन? अब्बा, मुझे फ़ारूक से शादी नहीं करनी। उसने हाथ में पकड़े रुपए आसफ़ा की गोद में फेंक दिए। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ऐसी जुर्रत, ऐसी बेबाकी। शबीर का दिमाग घूम गया। अब्बा, वो मुझे पसंद नहीं। सानिया ने दुपट्टा उतारा और खड़ी हो गई, मगर आसफ़ा ने दांत पीसते उसका बाजू दबोचा और दोबारा बिठा लिया। जो पसंद है वो बता दो। पागल फ़ारूक को बनाती रही, तोहफे उससे बटोरती रही, अब वो पसंद नहीं। वो गमो गुस्से और एहसास शिकस्त से पागल होने लगी। फुप्पो, ख्वामखा इल्ज़ाम मत लगाएं, मैंने फ़ारूक से कभी ऐसी बात नहीं की। बात साफ़ और वाज़ेह हो गई। पर मैंने खुद तुझसे पूछा था, दादी बौखलाई। उस दिन जब अंगूठी की बात हुई, फ़ारूक का नाम लेकर पूछा था। दादी गुमसुम। नाम तो नहीं लिया था, बस गुमान था, ख्याल था, और अपने गुमान पर यकीन भी था। तो उसे इतनी बड़ी गलतफहमी क्यों हो गई? सुहेल को गुस्सा आने लगा। उसी से पूछे। हाय, मैं मर गई, ऐसी बेशर्मी। मेरे भैया, तुम्हारी औलाद तुम्हारे हाथों से निकल गई है। आसफ़ा ने सीना पीट लिया। एहसास तौहीन से शब्बीर का चेहरा सुर्ख हो गया। बोल, कौन है जिसके पीछे लगकर इनकार कर रही है? किसको ताड़ रखा है? आसफ़ा ने आसमान सर पर उठा लिया। बस करें आपा, नादरा बेइख्तियार बोली। क्या बस करूं? सब तुम्हारी तरबियत है। आंखों पर पट्टी बंधी थी जब बेटी ये गुल खिला रही थी। बस बहुत हो गया तमाशा। आसफ़ा ने पाँव नीचे उतारे, जूते उड़ से। मुझे घर बुलाकर बेइज्जत किया है, अब सारी ज़िंदगी तुम्हारी दहलीज पर कदम ना रखूँगी। मैं इस बेहदायती का गला दबा दूंगा। शबीर उठे तो नादरा तड़प कर दरमियान में आ गई। बस करो शबीर। परामर, शबीर ने उन्हें धक्का देकर हटाया। बस रहने दो ये मार कुटाई। मेरी झोली तो इनकार से भर गई। घर बुलाकर बेइज्जती की, मेरे पल्ले तो कख नहीं रहा। वो फुपक रोने लगी। कोई इनकार नहीं हुआ। शबीर बिफरे लाल अंगारा आंखों से सानिया को देखा।
एक लम्हे को सानिया दहल सी गई। मैंने रिश्ता पक्का किया है और अब मैं ही कह रहा हूँ, अब मंगनी नहीं निकाह होगा। फरूख को बुलाएं आपा। सबको जैसे सांप सूंघ गया। सानिया की जुर्रत हवा हुई। बेतहाशा खौफ ने उसके वजूद को जकड़ लिया था। कहाँ यार, सब कुछ किया कराया मिल जाता था। उबैद ने बेदिली से कपड़ा सिंक में फेंका। तभी कदर नहीं की। फैसल बात करते करीब आया तो साथ ही चिल्ला उठा, ये तुमने चूल्हे का हशर क्या किया है? कर तो रहा हूँ साफ। उबैद चिढ़ गया। ऐसे साफ करते हैं, मजीद गंद डाल रहे हो। ये ले, तू कर ले। उबैद ने गुस्से से हाथ झाड़े। उफ, आज तो लड़ाका बीवी बने हुए हो। मजबूरी ना होती तो यहाँ खड़ा तुम्हारी जली कटी ना सुन रहा होता। तो ना सुनो, चले जाओ। उसे मजीद तपाकर वो लुत्फ ले रहा था। खासी खबीस रूह था। उबैद ने दांत कचकचाए। काश जा सकता तो एक दिन भी तुम्हारी ये मनहूस शक्ल ना देखता। इतने चिड़चिड़े हो रहे हो, काल कर लो, घर वालों से बात कर लो। तुम फैमिली मैन हो, ज़्यादा दिन उनसे दूर नहीं रह सकते। फैसल को तरस आ ही गया। तभी सुलह जो अंदाज में मशवरा दिया उन्होंने की। एक बार भी नहीं पूछा कि उबैद कहाँ हो, क्योंकि वो जानते हैं। फैसल के मुतमईन लहजे पर उबैद तेज़ी से मुड़ा। तुम्हारे अब्बू ने दूसरे दिन ही फ़ोन करके पता करना शुरू कर दिया था। मेरी बात हुई तो मैंने बता दिया। वो अस्पताल से घर आए थे, मैंने उन्हें परेशान करना मुनासिब नहीं समझा। तो उबैद के अल्फाज मुंह में ही गोल हो गए। फैसल ने इत्मीनान से कंधे उचका दिए। मुझे एक कॉल करनी है, उबैद ने कहा तो फैसल बौखला गया। ये कौन साफ़ करेगा? मर क्यों रहे हो, आकर देखता हूँ। वो सर झटक कर निकल गया। देख लिया तुमने, और हो गया साफ़। इसे कहते हैं नेकी कर गले में डाल। वो बड़बड़ाते हुए दराज खोलने लगा। एक लम्हे को सानिया के एसाब सुन हो गए, मगर मोबाइल की रिंग टोन ने एसाब को झंझोड़ कर रख दिया। वो जानती थी वो मखसूस टोन किसकी है। उसने सर उठाकर बाप को देखा और बगैर सोचे समझे कॉल ऑन कर ली। मोबाइल उसके दाहिने हाथ के पास पड़ा था, वहीं पड़ा रहा, मगर सानिया की आवाज़ उससे दूर बैठे उबैद ने बखूबी सुनी। अब्बा क्या कह रहे हैं आप? निकाह कर रहा हूँ तुम्हारा फ़रूख के साथ, वो चिल्लाए। उबैद शशदर सा रह गया। मैंने कहा मुझे फ़रूख के साथ शादी नहीं करनी। मैं तुम्हारी ज़ुबान काट दूंगा। तुम होती कौन हो मेरे हुक्म से इनकार करने वाली? मैं बाप हूँ, फ़ैसला करने का हक़ रखता हूँ। तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। तो खुद ही पढ़वा ले निकाह। उसका एक लम्हे का खौफ उड़नचू हुआ। अज़ली जुर्रत और बेबाकी ऊद कर आई। लाना तो तुझ पर, बाप का निकाह पढ़वा रही है। आसफ़ा ने दुहाइयाँ दी। अरे बस करो, चुप करो सब लोग, आराम से बैठकर बात कर लो। मैं अपनी बच्ची को समझा दूंगी। दादी को याद आया वो अपने घर की बड़ी हैं। मेरी हिम्मत थी जो इस ज़ुबान दराज को बहू बनाने चली थी। वाह नादरा बेगम वाह, क्या तरबियत की है औलाद की। उन्होंने इस्तेहज़ाइया अंदाज में ताली बजाकर दाद दी। अम्मा बस करें, नानी ठीक कह रही हैं, बैठकर तसल्ली से बात कर लें। सुहेल खुद इस ऑकवर्ड सिचुएशन में फंसा बौखला गया था। कोई बात नहीं होगी। शबीर का लहजा दो टोक और हतमी था। बहू तो अब ये आपा की ही बनेगी, वरना मेरा मरा हुआ मुँह देखेगी। उन्होंने अपने तई संगीन तरीन धमकी दी, मगर सामने भी तो उन्हीं की बेटी थी। खुद जिंदा रहूंगी तभी किसी का मुंह देखूंगी। वो मोबाइल उठाकर भाग गई। काल कट गई थी। उबैद दम सादे सारा हंगामा सुनता रहा। सांस कहीं सीने में अटकी रही। वो अकेली लड़ रही थी, सबके सामने खड़ी थी, और वो बुज़दिलों की तरह सब छोड़ छाड़ यहाँ छुपा बैठा था। उसे अपना आप बहुत घटिया और कमतर लगा। सानिया उससे कहीं ज़्यादा बहादुर थी और उसी बहादुरी की कीमत अब उसे चुकानी थी। इसी जुमे को निकाह होगा या हम दोनों में से किसी एक का जनाजा उठेगा। शबीर ने फिल्मी बड़क लगाकर किस्सा मुका दिया। एक लम्हे को आसफ़ा का दिल चाहा लानत भेजे सानिया पर। ऐसी बहू लाकर खुद क्या घर से निकलना था। मगर अब बात इज्जत, अना और ज़िद की थी। शोर हंगामा ऐसा तो ना था कि दीवार पार भिनकना पड़ती। किताबों में सर खपाती इरम पढ़ाई भूल गई। उड़ते पड़ते लफ्ज़ जो दीवार टाप आए उन्हीं को गिरह लगाकर जुमले बनाती रही। इतना तो पता चल गया कसूर सानिया का है। क्या हुआ? उसके चेहरे का तजस्सुस बादाम का शरबत लेकर आती आसिया को चौंका गया। आसफ़ा फूफो दरवाजे तक लड़ती हुई गई हैं। ये तो आए दिन का सिलसिला है। किताबें समेट लो, कुछ देर रेस्ट ले लो। आसिया ने ट्रे मेज़ के कोने पर टिकाई तो इरम जल्दी से किताबें एक तरफ करने लगी। पता नहीं लोग इतना लड़ कैसे लेते हैं। कुछ दिन पहले तक मैं भी सोचा करती थी कि औलाद नाफरमान कैसे हो जाती है। आसिया ठंडी सांस भरकर गिलास में शरबत निकालने लगी। दादी को नहीं भिजवाएंगी। ये पहली बार था कि उन्होंने बादाम का शरबत बनाया मगर दादी को नहीं भेजा था। आसिया की सोचती निगाहें बोगनवेलिया के सफ़ेद फूलों से ढकी दीवार की तरफ उठी। डर लगता है। सानिया आई तो दीवार पार होने वाले हंगामे आए रोज़ यहाँ हुआ करेंगे। एक दो दिन का रिश्ता नहीं, उम्र भर का साथ है। हम कितने सालों से यही सब देखते और सुनते आ रहे हैं। यही बात उबैद की समझ में नहीं आ रही। इरम ने अफसोस से सर हिलाया। भाई नाराज़ होकर गया था। घर ही नहीं, दिल भी खाली लगता था। खुदा करे देर होने से पहले समझ में आ जाए।
تفکرات کی لکیریں ان کے چہرے پر گہری ہونے لگیں۔ صرف خاندان کی بات ہوتی تو وہ سمجھوتا کر بھی لیتی، یہاں تو ثانیہ کا اپنا مزاج بھی سونے پر سہاگا تھا۔ ارم نے گلاس اٹھا کر ماں کو دیا، دوسرا خود لے کر موضوع بدل دیا۔ ہلکی پھلکی باتیں تاکہ ماں کا بوجھل ذہن ہلکا ہو سکے۔ انہیں اپنی بیٹی کی سادگی پر پیار آ گیا۔ کھانے میں کیا بناؤں؟ کچھ تمہاری پسند کا بناتی ہوں۔ میں تو سبھی کچھ کھا لیتی ہوں امی۔ اتنا کمپرومائز بھی نہ ہو، کبھی کبھی اپنی پسند ناپسند بھی کہہ دینی چاہیے، انہوں نے دھیرے سے سمجھایا۔ آپ بن کہے ہی پسند ناپسند جان لیتی ہیں، وہ ہنسی۔ میں ماں ہوں، زندگی ماں نہیں ہوتی۔ انہوں نے ٹھنڈے شربت کا گھونٹ بھرتے اس جملے کو بھی اپنے اندر اتار لیا تھا۔ وہ اوندھے منہ بستر پر پڑی تھی، مزاج اتنا برہم تھا کہ عبید کی کال بھی نہیں لی، بلکہ موبائل ہی آف کر دیا۔ سب کچھ سن تو لیا تھا، کچھ کر کے بھی دکھائے۔ اس طرح انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رابعہ کے طوطے چڑیاں سب اڑ گئے تھے۔ اور کس طرح انکار کرتے ہیں؟ ثانیہ نے سر اٹھا کر الٹا پوچھا۔ پورے محلے کو سناتی گئی ہیں۔ رابعہ روحانسی ہو کر بیٹھ گئی۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنی ساس کے پیچھے جاؤ، یا تمہیں بھی گھر سے نکال دیا ہے؟ سب قصور تمہارا ہے۔ رابعہ اس پر چڑھ دوڑی۔ کیوں اسے اتنا سر چڑھایا؟ ہنسی مذاق، باتیں، تعریفیں۔ ثانیہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے پہلے کی ہیجانی کیفیت ٹھہر گئی تھی۔ ڈر خوف معدوم ہوا تو اس نے سچویشن کا حساب لگا کر ہز اٹھانا چاہا تاکہ وہ رشتہ لائے اور میں انکار کر دوں۔ رابعہ دم بخود رہ گئی، جبکہ اس نے اطمینان سے اپنا جملہ پورا کیا۔ انہیں بھی تو اوقات کا پتہ چلے۔ پھپھو کو لگتا ہے اپنے شہزادے بیٹے کا رشتہ جس گھر میں بھی لے کر جائیں گی وہاں لوگ آنکھیں بچھا دیں گے۔ اب پتہ چلے گا لوگ تو گھاس بھی نہ ڈالیں۔ رابعہ ورطۂ حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کس قدر منتقم مزاج تھی، نہ کچھ بھولتی تھی نہ چھوڑتی، اور معاف کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ یعنی وہ فروخ کو جان بوجھ کر اس مقام تک لائی تھی۔ یا اللہ، مجھے پہلے یہ بات سمجھ میں کیوں نہ آئی کہ تمہارا فروخ کے ساتھ رویہ اتنا بدلا کیوں ہے، اور میں سمجھی تم میری خاطر۔ رابعہ نے روحانسی ہو کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یہ کھیل کھیلتے ثانیہ نے ایک بار بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اور ابا؟ رابعہ کو اچانک خیال آیا، اگر ابا نے سچ مچ زبردستی اس کا نکاح فروخ سے پڑھوا دیا تو وہ کہاں کھڑی ہوگی؟ کوئی میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ ثانیہ نے سر جھٹکا۔ شادی تو میری عبید سے ہی ہوگی، یہ میری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ رابعہ دل تھام کر رہ گئی۔ مطلب اب طوفان اٹھے ہی اٹھے۔ باہر بیٹھی دادی بھی طوفان سے پہلے کی خاموشی کو محسوس کرتے تعصب سے ہاتھ مسل رہی تھیں۔ دونوں اچھے بھلے خوش تھے، ہنستے کھیلتے مذاق کرتے۔ فروخ تو محبت کرتا تھا، دادی کو یقین تھا، اور رہی ثانیہ تو کبھی لگا ہی نہیں کہ محض دل لگی کر رہی ہے۔ ہائے اب کیا ہوگا؟ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا تھا، بگڑ گیا تھا۔ اس بات سے بے خبر اپنے رنگین خوابوں کے ہنڈولے میں جھولتے اس نے نہ جانے کیا کیا سوچ لیا تھا۔ رونمائی کا تحفہ، ہنی مون کی جگہ، ٹی وی پر چلتے رومانی گانے اسے اوپر ہی اوپر اڑائے جا رہے تھے کہ آصفہ نے آتے ہی قدموں تلے سے زمین ہی کھینچ لی۔ اچھی خاصی خوش باش گئیں آصفہ، روتی دھوتی واپس آئیں تو آتش فشاں کی طرح پھٹ گئیں۔ فروخ ہکا بکا ماں کے واویلے میں بات کا سرا ہی پکڑتا رہا۔ ہاں، مجھے بے عزت کروانے کو بھیجا تھا، تم نے تو کہا تھا یہ رشتہ ثانیہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، پر وہ بیوی تو تمہارے منہ پر تھوک گئی ہے۔ آج کے بعد اس لڑکی کا نام بھی لیا تو منہ توڑ دوں گی۔ فروخ ششدر سا ماں کو کف اڑاتے دیکھتا رہا۔ کچھ بھی تھا، اس نے تو بڑی محبت اور چاہت سے رشتہ بھیجا تھا، پھر انکار کا کیا سوال؟ اس نے بڑی امید سے بھائی کو دیکھا، وہاں بھی نا امیدی کے بادل ہی چھائے تھے۔ وہ مجھے اس طرح دھوکہ نہیں دے سکتی، وہ بڑبڑایا۔ تو پھر فون کر کے اس کی منتیں کر لے کہ وہ تمہارا رشتہ قبول کر لے۔ آصفہ بے دم ہو کر صوفے پر گر گئی۔ سہیل پانی کا گلاس لے آیا۔ پاگل بناتی رہی ہے اور یہ بے وقوف بنتا رہا۔ 2 گھونٹ پانی سے اندر لگی آگ تھوڑی بجھنی تھی، وہ سلگتی ہی رہیں۔ دیکھتی ہوں اب اس گھر میں کوئی رشتہ لے کر جاتا کیسے ہے۔ فروخ چڑ گیا۔ مجھے تو لگتا ہے آپ لوگوں نے ڈھنگ سے رشتے کی بات ہی نہیں کی، ورنہ ممکن ہی نہیں کہ ثانیہ انکار کرتی۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ بے وقوف نادان کو خود سے زیادہ ثانیہ کی محبت پر اعتبار تھا۔ اچھا، یہ جوتا اٹھاؤ اور ماں کے سر پر ٹھوک دو۔ آصفہ سلگ گئیں۔ آپ کے کیوں؟ اپنے سر پر مارے جہاں عشق کا بھوت چڑھا ہے۔ سہیل کو بھی تاؤ آ گیا۔ اتنا ہی یقین تھا تو خود رشتہ مانگنے دفع ہو جاتے، ہمیں کیوں بھیجا؟ جادوگرنیاں، کالا جادو کروا دیا ہے اس پر، مت مار دی ہے۔ فروخ چڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ ماں کے واویلے سے سہیل کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ امی بس کریں، دونوں مل کر ماں کا ہی گلا دبا دو۔ وہ اسی پر چڑھ دوڑی۔ اچھا ہوا رابعہ نہیں آئی، سہیل نے دل میں سوچا۔ تم نے عبید کو بتایا؟ نادرہ جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں وہاں چکرا رہی تھی۔ نہیں، فروخ نے جان کھا لینی تھی اس لیے موبائل ہی بند کر دیا۔ ثانیہ نے بیزاری سے بتایا۔ بے وقوف لڑکی، اسے بتاؤ کہ تمہارا باپ زبردستی تمہارا نکاح کر رہا ہے۔
नादरा ने दांत पीसे तो सानिया सोच में पड़ गई। वाकई उसे इस मौका से फ़ायदा उठाना चाहिए था। तभी दादी दीवार के सहारे कदम कदम चलती आ गई। नादरा ने गुस्से से कमरा ही छोड़ दिया। मैंने कहा मेरी शहजादी, मेरी सोहनी बेटी, दादी ख्वामखा एनर्जी वेस्ट ना करें, पहले ही हाल से बेहाल हो गई हूँ। सानिया ने बेजारी से दादी की तमहीद पर पानी फेर दिया। दादी बददिली से कुर्सी पर बैठ गईं। खराबी क्या है फरूख में? खूबी क्या है? खाता कमाता पढ़ा लिखा गबरू जवान है। सोने पर सुहागा आसवा फुप्पो का बेटा है। उसने नाक चढ़ाई। दादी को बहुत ही बुरा लगा। कुछ शर्म करो। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। वो आलती पालती मारे हाथ में पकड़े मोबाइल से खेल रही थी। पर अब तो फरूख तुझे अच्छा लगने लगा था। दादी के बूढ़े चेहरे पर बला की मासूमियत थी। सानिया को हंसी आ गई। अच्छा लगने का मतलब ये थोड़ी होता है कि शादी ही कर लूँ। पर अब तो तुम्हारे बाप ने कह दिया है। हाय पुराने ज़माने की औरतें। बाप भाई ने फैसले की तलवार गर्दन पर रख दी तो अब हाँ करनी ही पड़ेगी। मगर वो सानिया थी। गर्दन कटवा सकती थी मगर मर्जी के खिलाफ हाँ नहीं कर सकती थी। उसकी इसी आदत पर नादरा सदकेवारी जाती थी तो राबिया खौफजदा हो जाती। ऐसी शिद्दत पसंद ज़िंदगी किसी भी मामले को ख़राब और रिश्ते को दो लख्त कर सकती थी। उसे लगता दरमियानी राह निकालनी चाहिए। निकाह के लिए अब्बा की नहीं मेरी हाँ की ज़रूरत है। और दादी आप किसी भूल में ना रहना। आपके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। वो तो तुमसे प्यार करता है। दादी अपने ख्वाबों से दस्तबरदार होने को तैयार ना थी। मैं तो नहीं करती, वो मुंह फाड़ कर बोली। दादी ने मुंह में उंगलियां दबा लीं। इतनी बेबाकी और बदलिहाजी देख कर तो एक बार अपने नवासे पर तरस ही आ गया। और दादी एक बात अपने बेटे को भी समझा दें। राबिया की शादी उनकी मर्ज़ी से हुई थी। मेरी शादी मेरी माँ की मर्ज़ी से होगी। और तुम्हारी माँ की मर्ज़ी क्या है? दादी को दाल में कुछ काला नज़र आया। वक्त आने पर बता देंगी। सानिया के होंठों पर पुरअसरार मुस्कुराहट रेंगी। दादी को सारी दाल ही काली नज़र आने लगी। बाहर किसी ने बेदर्दी से दरवाज़ा पीट दिया था। क्या मसला है? फ़रूख की शक्ल देखते ही नादरा का बीपी शूट कर गया। फ़रूख का चेहरा सुलग रहा था। सानिया से बात करनी है। सो रही है। नादरा ने दरवाज़ा बंद करना चाहा मगर वो दीदा दलेरी से अंदर घुस आया। मेरी नींदें उड़ाकर खुद सो रही है सानिया। शोर क्या कर रहे हो? पूरे मोहल्ले को सुनाओगे? करने दें शोर। सानिया तीर की तरह बाहर आई। मेरी बदनामी में जो कसर इसकी माँ ने छोड़ी है वो ये पूरी करेगा। तुमने रिश्ते से इनकार क्यों किया? फ़रूख लगपग कर सामने आया। नादरा की हथेलियों पर पसीना उतर आया। लगता था दो शोले आमने सामने खड़े हैं। न जाने कौन किसको झुलसा कर राख कर दे। मगर वो राख सानिया ने फ़रूख की आंखों में उड़ती देख ली थी। वो गुस्से में झुलस रहा था और मोहब्बत राख हो रही थी। वो मोहब्बत जो फ़रूख ने सचमुच सानिया से कर ली थी। फ़रूख ने चिल्लाकर अपना सवाल दोहराया। सानिया ने एक नज़र माँ को देखा। सारी बेइज्जतियों के हिसाब का वक्त आन पहुँचा था। वो रिश्ता नहीं मेरी बेइज्जती थी। वो तड़क कर बोली। मुझसे सीधी बात करो। फ़रूख गुर्राया। सानिया। नादरा थोड़ा डर गई। सानिया का क्या भरोसा कब किस वक्त क्या कर दे। बोलने दे अम्मा, हम कब तक पर्दे डालेंगे? वो माँ को रोक कर फ़रूख की तरफ मुड़ी। तुम बताओ, मैंने तुम्हें फंसाया था? फ़रूख के गुस्से पर लाइल्मी के छींटे गिरे। तुम्हारी मिन्नत की थी मेरा रिश्ता लेकर आओ। वो मुतहैयर हुआ। तेवरियों के बल कम हुए। कौन कौन से तोहफे बटोरे हैं बोलो? सानिया चिल्लाई तो फ़रूख का वजदान सही था। छठी हिस्स दुरुस्त इशारा दे रही थी। अम्मा ने तुमसे ये सब कहा? फ़रूख वहीं पहुंचा जहां सानिया उसे लाना चाहती थी। उफ़, ये मर्द कितने बेवकूफ़ होते हैं। सिर्फ ये सब नहीं, उन्होंने जो कुछ बोला दरवाजे तक जाते जाते आधे मोहल्ले ने सुना। मैं आवारा हूँ, उनके बेटे पर डोले डालती हूँ। उन्होंने एक बार भी सोचा कि मैं उनकी भतीजी हूँ? वो आसपास से कहीं ज़्यादा दिक्कत से चिल्लाई। फ़रूख के एहसाब तन गए। और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? उसने फ़रूख के बाजू पर हाथ मारा। नादरा मुंह खोले सानिया के तमाशे देखती रहीं। अंदर दादी के हाथ पांव फूले के उठना मुहाल हो गया। नहीं फ़रूख, शायद वो सच में रोई थी। नादरा को उसके आंसुओं पर भी एतबार नहीं था। तभी दोनों हाथों से चेहरा रगड़ डाला। फ़रूख का दिल पिघलकर उसकी हथेलियों में बह निकला। मुझे मोहब्बत नहीं, इज़्ज़त चाहिए, जो तुम्हारे घर में मुझे सारी ज़िंदगी नहीं मिलेगी। सानिया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी इज्जत करवा सकते हो? जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाए उन्हें धो सकते हो? वो बिफर कर बोली। जाओ फ़रूख, तुम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ अपनी माँ के सामने भीगी बिल्ली बन सकते हो। सिर्फ उस खुदा का वास्ता है, मेरा रास्ता छोड़ दो। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। फ़रूख लब भींचकर 2 कदम पीछे हटा, फिर तेज़ी से घर से निकल गया। सानिया ने गहरी सांस लेकर बिखरे बाल दोनों हाथों से समेट कर खुद को पुरसकून करने की कोशिश की। खस कम जहाँ पाक। उसने अपने तई बहुत बड़ा मरहला पार कर लिया था। नादरा वर्ताए हैरत में दम बखुद बेटी का चेहरा देखने लगी। न जाने क्यों उन्हें सानिया से डर लगने लगा था। राबिया शबीर के साथ घर वापस आई थी और आते ही किचन में घुसकर रात के खाने की तैयारी करने लगी।
تاکہ آصفہ سے سامنا کم سے کم ہو۔ شبیر کے ترلے، منتیں، آصفہ کا واویلا ایک لمحے کو کم نہ ہوا۔ میری غلطی ہے آپا، مجھے پہلے گھر میں بات کرنی چاہیے تھی۔ اچانک بات ہوئی تو وہ گھبرا گئی۔ کیوں؟ میں نے کیا سر پر بم پھوڑ دیا تھا؟ کیا لڑکیوں کے رشتے نہیں آتے؟ کون اس طرح منہ پھاڑ کر انکار کرتی ہے؟ میں نے کہا نا میں جمعے کو دونوں کا نکاح۔ آصفہ نے تیزی سے بھائی کی بات کاٹی۔ نہ بابا نہ، مجھے تمہاری بیٹی پر اعتبار نہیں۔ عین نکاح کے وقت انکار کر دیا تو 4 بندوں میں میری کیا عزت رہ جائے گی؟ نکاح کے وقت کون انکار کرتا ہے؟ وہی روایتی سوچ۔ تمہاری بیٹی کرے گی، آصفہ نے ترنت جواب دیا۔ شبیر جذبز ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بغاوت دیکھی ہے شبیر، اور لڑکیوں کی آنکھوں کی شرم یوں ہی نہیں مرتی۔ پتہ کر لو چکر کیا ہے۔ شبیر نے چونک کر بہن کی شکل دیکھی۔ کسی کی تو شے ہے نا، تمہاری بیوی اور بیٹی چھپا رہے ہیں کچھ۔ شبیر نے بوکھلا کر ان کی بات کو رد کرنا چاہا، تبھی فروخ تیر کی طرح اندر آیا۔ یہی سب وہاں بول کر آئی ہیں نا؟ ایک لمحے کو آصفہ گڑبڑا گئی۔ نہ جانے بیٹے نے کیا کچھ سن لیا تھا۔ میرا رشتہ لینے گئی تھیں یا ثانیہ کو میرے خلاف کرنے؟ جتنا غبار وہ اپنے اندر بھر کے لایا تھا سب کا سب نکال دیا۔ آصفہ ہکا بکا مقدور بھر منہ ماری کرتی رہیں۔ شبیر نے فروخ کو چپ کروانے کی کوشش کی تھی، مگر فروخ غصے میں چیختا چلاتا، چیزیں توڑتا پھوڑتا اپنے کمرے میں گھس گیا۔ ماموں یہ میری ماں نہیں، دشمن ہے۔ آصفہ کو بیٹے کا یہ جملہ ناگ کی طرح ڈس گیا۔ ان کا پورا وجود نیلو نیل ہو گیا تھا۔ دادی نے آدھا کیلا کھا کر آدھا میز پر رکھ دیا۔ وہ گلا ہوا تھا، صبح سے چائے کا کپ بھی نصیب نہ ہوا تھا، اور ہوتا بھی کیوں؟ انہیں اپنے کیے کا بھگتان اسی طرح بھگتنا تھا۔ وہ ہوتی کون تھی ثانیہ کا رشتہ فروخ سے طے کرنے والی؟ وہ گھر میں پڑا فالتو سامان تھی، کسی کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی۔ اناج بھی وہ جو پورے دن میں ایک دفعہ ہی نصیب ہوتا تھا۔ بیٹا بے نیاز، بہو سنگ دل، پوتی لاپرواہ، اور نہ جانے کب سے یہی سوچتی جا رہی تھی۔ حسرت سے اپنی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرتی آہ بھرتی۔ مولا زندگی دی تھی تو محتاجی تو نہ دیتا۔ نہ بلڈ پریشر، نہ شوگر، اچھی خاصی صحت تھی، بس ٹانگوں کے پٹھے کمزور ہونے لگے۔ ڈھنگ کے علاج کی طرف توجہ نہ گئی۔ اب چلتی تو ٹانگوں پر وزن ہی نہ ہوتا۔ خوراک کی کمی نے مزید نڈھال کر دیا تھا۔ سارا ٹبر کھاتا پیتا ہے، میری دفعہ نہ جانے کیوں قحط پڑ جاتا ہے۔ انہوں نے بے حد غصے میں آوازیں دیں۔ آوازیں بھی دیں تو کس کو؟ ارم کو۔ وہ اوپر بیٹھی پڑھ رہی تھی، فوراً ہی جھانک لیا۔ دادی پوپلا منہ کھولے اوپر ہی دیکھ رہی تھی۔ جی دادی۔ دادی مر گئی تو بھلے نہ جھانکنا، پر میرا تو پتہ ہے نا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ارم شرمندہ ہو گئی۔ دادی سے کیا کہتی، سچویشن ہی ایسی تھی۔ کیا کھائیں گی دادی؟ میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ ایک طرف سے نادرہ اور دوسری طرف سے ثانیہ لپک کر باہر آئیں۔ جا کر چوک میں بیٹھ کر اعلان کرو کہ میں بھوکی مر رہی ہوں۔ اس طرح تو ہماری بدنامی پوری نہیں ہوگی۔ نادرہ کا تو بس نہ چلتا تھا، خود دادی کو اٹھا کر چوک میں بٹھا آئیں۔ یہی حال رہا تو یہی کروں گی، دادی نے بدک کر کہا۔ میرے ہی بیٹے کی کمائیاں کھا کھا کر پہلوان بنی، اور میرے لیے 2 لقمے نہیں۔ نادرہ خالہ کوئی بات نہیں، دادی پہلے بھی تو فرمائش کر دیتی تھی، ارم نے گھبرا کر کہا۔ ثانیہ نے سلگتی نگاہوں سے ارم کو دیکھا۔ سفید سوٹ پر فیروزی پرنٹڈ دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے، ہاتھ میں کتاب، گویا امتحانوں کی تیاری زور و شور سے جاری تھی، اور خود اس نے ایک لفظ نہیں پڑھا تھا۔ تمہیں ہمارے گھر کے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے ارم، اپنے کام سے کام رکھو۔ سرد و بیگانہ لہجہ۔ ارم شرمندگی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ ثانیہ نے دادی کو دیکھا اور قدرے تحمل سے بولی، کچھ بنا دیتی ہوں دادی، آئندہ کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ احسان ہوگا۔ دادی نے منہ پر بیٹھی مکھی اڑائی۔ ثانیہ کچن میں جا کر دلیے کا ڈبہ کھولنے لگی۔ نادرہ نے کچھ کہنے کو منہ کھولا، مگر اسی لمحے شبیر کو آتا دیکھ کر منہ بند کر لیا۔ کہاں چلے گئے تھے؟ اب ہر جگہ جانے کے لیے تمہاری اجازت لوں گا۔ اس گھر میں ہر کسی کا بول ایسا ہی تھا، سوال پتھر تو جواب اینٹ آتا۔ بس رہنے دو، پتہ چل گیا کہاں سے آ رہے ہو، نادرہ نے کہا تو شبیر کو مزید تاؤ آ گیا۔ تم ماں بیٹی نے فروخ سے کیا کہا تھا؟ وہ یہاں کرنے کیا آیا تھا یہ نہیں پوچھا؟ دادی ٹکر ٹکر منہ دیکھنے لگیں۔ فروخ کب آیا تھا؟ کان کھول کر میری بات سن لو، نادرہ کے قریب آتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرائے۔ اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ ثانیہ کچن کے دروازے سے یہ منظر دیکھ سکتی تھی۔ شکر ہے، ورنہ تو اس گھر میں وہی ہوتا ہے جو تمہاری بہن چاہتی ہے۔ نادرہ نے اب ڈرنا چھوڑ دیا تھا۔ تم میری بہن سے جلتی سڑتی رہنا، لیکن جمعے کو نکاح ہو کر رہے گا، یہ بات اپنی بیٹی کو بھی سمجھا دینا۔ دھکے دے کر نادرہ کو ہٹاتے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ثانیہ نے دلیے کا ڈبہ واپس رکھ دیا۔ دادی نے خاموشی سے اٹھا کر باقی ماندہ کیلا کھانا شروع کر دیا۔ نادرہ نے گردن گھما کر ثانیہ کو دیکھا، وہ اپنی جگہ گمسم سی کھڑی تھی۔ کہاں گم تھی؟ نمبر کیوں بند تھا؟ میں سارا دن اتنا پریشان رہا۔ عبید کے لہجے کی ٹوٹ پھوٹ بتاتی تھی اس پر یہ دن کس قدر گراں گزرا ہے۔ تم صرف پریشان ہوتے ہو عبید،
مجھے تو ہر محاذ پر لڑنا پڑتا ہے۔ تمہیں اندازہ ہے رشتہ آیا ہے فروخ کا، وہ زور دے کر بولی، جیسے سمجھانا چاہتی ہو کہ فروخ کون ہے۔ دو رشتے تھے، پھپھو کا بیٹا، بہن کا دیور۔ عبید کو بھی اندازہ تھا وہ کس مشکل میں پھنس چکی ہے۔ رابعہ بالکل ٹھیک کہتی ہے، تم ایک بزدل انسان ہو۔ ڈھلتی رات میں اس کی سلگتی آواز نے الاؤ بھڑکا دیا۔ وہ چھت پر تھی، رات گرم اور ہوا رکی رکی سی تھی۔ 14ویں کا چاند اتنا روشن اور قریب تھا کہ چاندنی جسم و جاں کو جلا رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی کے گن گاتے شاعروں کے سامنے شاید ایسی رات نہ آئی تھی جہاں چاندنی بھی جلاتی ہو۔ تم سے زیادہ ہمت تو فروخ نے دکھا دی۔ کیسے اپنی ماں کو منا کر لے آیا اور تم بزدلوں کی طرح گھر چھوڑ کر بیٹھے ہو۔ نہ تمہیں فرق پڑا ہے نہ تمہارے گھر والوں کو۔ چاند تو میری مصیبت میں ہے۔ ثانیہ پھٹ پڑی۔ ثانیہ، عبید نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا، میں نے تمہاری باتیں سننے کے لیے نہیں بلکہ انوائٹ کرنے کے لیے کال کی ہے۔ جمعے تک اپنے ماں باپ کو نہ لا سکے تو میرے اور فروخ کے نکاح میں ضرور شریک ہونا۔ تم انکار کر دو۔ ابا نے فیصلہ سنا دیا اور جہاں بات ان کی بہن کی ہو انہیں اپنی اولاد بھی نظر نہیں آتی۔ تم رشتہ لے آئے تو قسم کھاتی ہوں ڈٹ جاؤں گی۔ نہ لا سکے؟ وہ ایک لمحے کو رکی اور اس کے ساتھ عبید کی سانس بھی تھم گئی۔ قسم کھاتی ہوں فروخ سے نکاح پڑھوا لوں گی۔ کیسے کر سکتی ہو؟ خودکشی کی ایک شکل تو نہیں ہوتی عبید؟ یاسیت میں ڈھلی ہاری ہوئی آواز عبید کے دل کو چیر گئی۔ جب مرنا ہی مقدر ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جہاں سے جاؤں یا جیتے جی مروں، تمہیں کھونے کے بعد تو زندگی ویسے ہی بے معنی ہو جائے گی۔ آواز رند گئی۔ اس نے ہلکا سا کھنکار کر گلا صاف کیا۔ فروخ سے نکاح کے بعد یہ تو یاد رہے گا، ایک بزدل انسان سے محبت کی سزا بھگت رہی ہوں۔ رابطہ منقطع ہو گیا۔ وہ بے دم ہو کر کرسی پر بیٹھی اور بھول گئی کہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ نیچے گرتے ہی اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ یقیناً یہ نیچے گر کر لگنے والی چوٹ پر رونا نہیں تھا۔ صبح صادق کی روشنی کائنات پر دھیرے دھیرے پھیل رہی تھی جب وسیم نے گھر میں قدم رکھا، یعنی وہ بہت پہلے وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس وقت جب ثانیہ نے اسے میسج کیا، وہ عبید کی طرف سے مایوس ہوئی تھی یا اسے کوئی رستہ سجھائی نہ دیا تھا، تبھی بھائی کو مدد کے لیے پکارا تھا۔ وہ پہلے رابعہ کی وجہ سے پھپھو کے گھر سے متنفر تھا، اب نیا رشتہ، بس سر ہی چکرا گیا۔ وہ پہلی ویگن پکڑ کر گھر پہنچا اور اب سب سے سر کھپا رہا تھا۔ پہلے ہی رابعہ وہاں بہت خوش ہے جو اب نیا تماشا شروع کر لیا ہے۔ اس کے لہجے میں بلا کی جھنجھلاہٹ اور چہرے پر غصہ بھرا تحیر تھا کہ کیسے گھر والے سب جانتے دیکھتے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ثانیہ خاموشی سے آ کر وسیم کے پاس کھڑی ہو گئی، ستا ہوا چہرہ، متورم آنکھیں۔ بہن کے نکاح کو تماشا کہہ رہے ہو؟ شبیر نے جذبز ہو کر ڈانٹا۔ بیٹے کی مداخلت اچھی نہیں لگی تھی۔ دادی لمبی تان کر سو رہی تھیں۔ ساری رات جاگنے کے بعد اب کہیں آنکھ لگی تھی۔ نیند کی کوئی روٹین ہی نہ تھی۔ کبھی کبھی ساری رات جاگ کر سارا دن سوتی، کبھی 2 دن بغیر نیند کے گزر جاتے۔ اس طرح ہوتے ہیں نکاح؟ اس نے ایک نظر ثانیہ کو دیکھا۔ اور کس طرح ہوتے ہیں؟ شبیر چڑ کر بولے۔ اس کو یہاں بلایا کس نے ہے؟ اس کا بھائی ہے، نادرا نے لقمہ دیا۔ بیٹے کی مداخلت نے ڈھارس بندھائی تھی، سوچا یہ معاملہ نمٹ جائے تو بیٹے کو اعتماد میں لے کر عبید کے بارے میں بتائیں گی۔ پورا یقین تھا وسیم ساتھ دے گا، اور میں اس کا باپ ہوں، اپنی اولاد کے بارے میں فیصلے کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ اولاد کی مرضی کے بغیر؟ یہ میری مرضی کی پابند ہے۔ شبیر نے کھا جانے والی نظروں سے ثانیہ کو دیکھا۔ ثانیہ نے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دہائی دی، وسیم بھائی میں مر جاؤں گی مگر فروخ سے شادی نہیں کروں گی۔ بھلے مر جا، نکاح فروخ سے ہی ہوگا۔ وہ بھڑک کر بولے، غصے سے نتنے پھولنے لگے۔ آپ تو چاہتے ہیں آپ کی بہن کے سوا سب مر جائیں مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ وسیم بھی تو ان کا ہی بیٹا تھا، کون روکے گا؟ شبیر تاؤ کھا کر کھڑے ہوئے۔ میں؟ وسیم کھڑا ہوا تو قد باپ سے اونچا تھا۔ بیٹے کا قد باپ سے اونچا ہونے لگے تو باپ کے اندر ایک قدرتی جھجک آ جاتی ہے۔ تبھی وسیم کو کچھ کہنے کے بجائے نادرا پر چڑھ دوڑے۔ بیٹے کو میرے سامنے کھڑا کر کے ہو گئی تسلی؟ جو دل میں آتا ہے کرو، میرا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ نافرمان اولاد، کم عقل عورت۔ بیٹا تن کر سامنے کھڑا تھا، وہ میدان چھوڑ کر بھاگے۔ ثانیہ نے سکون کا سانس لیا۔ وسیم جھنجھلا کر ماں کے پاس بیٹھا۔ پتہ نہیں اس گھر کے تماشے کب ختم ہو گئے۔ شکر کریں پھپھو کی کوئی بیٹی نہیں ہے، ورنہ اب تک آپ کا رشتہ بھی ہو چکا ہوتا۔ ثانیہ تلخی سے گویا ہوئی۔ میرے لیے ناشتہ بنا دو، وسیم نے کن پٹی مسلی۔ ثانیہ باہر نکل آئی۔ کمرے سے دادی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ثانیہ کان لپیٹ کر کچن میں آ گئی۔ پھپھو کھانا کھا لیں، رابعہ نے ٹرے سامنے رکھی۔ پھپھو کو آگ لگ گئی۔ فی الحال تو اپنی شکل گم کر، دیکھ کر ہی وحشت ہونے لگتی ہے، مکار عورتیں۔ اب رابعہ کا کیا قصور ہے؟ رابعہ کی پھیکی پڑتی رنگت سہیل جھنجھلا گیا۔ اس نے تو منع بھی کیا تھا کہ بس زیادہ بیوی کی سائیڈ لینے کی ضرورت نہیں۔ آصفہ نے تڑپ کر ٹوکا، میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، تجھے ان کے چوچلوں کی پڑی ہے۔ میرا بیٹا مجھے کیا کیا باتیں سنا گیا۔ پلو منہ پر رکھ کر سسکنا شروع۔
پلو کی بڑی موج تھی، آنکھوں کا پردہ رہ جاتا ہے، آنسو ہو نہ ہو آواز سے کام چل جاتا ہے۔ دفع کریں، 2-4 دن نخرے کرے گا پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ نہ، انہوں نے سرحد سے پلو ہٹایا اور رابعہ نے بیزاری سے نظریں۔ آواز کی رکت آنکھوں میں ایک آنسو نہ لا سکی تھی۔ انکار تو اس کی ہوتی سوتی نے کیا، مجھ سے کس بات کا جھگڑا تھا؟ اچھا آپ کھانا کھائیں، میں بلا کر لاتا ہوں، آمنے سامنے بات ہوگی۔ سہیل اٹھ گیا، گھر کا ماحول خراب ہو رہا تھا، اب بات ہونا ضروری تھی۔ فروخ کا کمرہ خالی تھا، بے شکن چادر، جیسے وہ کمرے میں آیا ہی نہ ہو۔ حالانکہ سہیل نے اسے گھر میں واپس آتے دیکھا تھا، مگر وہ اتنا غصے میں تھا کہ سہیل نے بات کرنا مناسب نہ سمجھی۔ پھر چلا گیا۔ بڑبڑاتے ہوئے سہیل واپسی کے لیے مڑا اور اسی تیزی سے واپس پلٹا۔ کچھ تو انہونی تھی۔ اسے بیڈ کی سائڈ سے فروخ کا پیر نظر آیا تھا، وہ فرش پر کیا کر رہا تھا۔ سہیل کا دل زور سے دھڑکا اور اتنی ہی تیزی سے وہ بیڈ کے دوسری طرف آیا۔ فروخ اوندھے منہ فرش پر گرا ہوا تھا۔ ابو ایک باسکٹ خراب ہو گئی تھی، اس کو ریڈی کر کے مٹی بھر کے گل دوپہری لگا کر وہ گیراج کی طرف رکھنے آئی تھی۔ جب توفیق صاحب کو پانی کا پائپ لگاتے دیکھا، وہ گاڑی دھونے کی تیاری کر رہے تھے۔ پہلے تو اکثر یہ کام عبید ہی کرتا تھا۔ ہٹ جائیں بس، میں کر رہی ہوں۔ ٹوکری رکھ کر ارم نے بازو چڑھا لیے۔ کیوں بھائی، میں کیا بوڑھا ہو گیا ہوں جو اپنی بیٹی سے یہ کام کرواؤں گا؟ توفیق نے لیمن شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس گڑیا سی بیٹی کو پیار سے دیکھا، جس کی پوری کوشش ہوتی کہ انہیں عبید کی کمی محسوس نہ ہو۔ میں نے کہا بس آپ ہٹ جائیں، ابھی آپ کی گاڑی ایسے چمکاؤں گی کہ عبید نے بھی نہ چمکائی ہوگی۔ باپ بیٹی کی بحث سن کر باہر آتی آسیہ مسکرا دیں۔ دے دیں توفیق، اب یہ نہیں مانے گی۔ توفیق بھی نہ مانتے، مگر گیٹ پر بجتی گھنٹی سن کر انہیں پائپ چھوڑ کر دروازے کی طرف جانا پڑا۔ ارم نے فوراً ڈیوٹی سنبھال لی۔ کیوں ہر کام اپنے ذمہ لیتی ہو؟ آسیہ نے ٹوکا۔ پڑھ کر تھک گئی ہوں امی، تھوڑا فریش ہو جاؤں گی، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ دروازہ کھول کر توفیق ایک لمحے کو ساکت ہو گئے۔ آج کتنے دنوں کے بعد بیٹے کی شکل دیکھی تھی۔ ایک لمحے کو یاد ہی نہ آیا کہ ان کے درمیان کوئی ناراضی چل رہی تھی، مگر جب سلام کیا تو جواب دیتے ہوئے بیچ کی ساری تلخیاں یاد آ گئیں۔ تبھی دروازہ کھلا چھوڑ کر واپس گاڑی کی طرف آ گئے۔ عبید نے اندر قدم رکھا تو ماں کی آنکھیں جیسے پہلے ہی دروازے پر لگی تھیں۔ آسیہ تیزی سے کھڑی ہوئیں۔ ارم کے ہاتھ سے پائپ گر گیا، جسے توفیق صاحب نے اٹھا کر کام شروع کر دیا۔ ارم بھاگتی ہوئی آئی، عبید کے عین سامنے رک کر بچوں کسی ناراضی سے گویا ہوئی۔ ہر روز انتظار کرتی تھی، تم نے اتنے دن کیوں لگا دیے؟ عبید نے ایک اچٹتی سی نظر اس پر ڈالی، پھر نظر انداز کر کے ماں کی طرف بڑھ گیا۔ متحیر سی ارم نے بے یقینی سے جاتے دیکھا۔ ماں نے بڑھ کر گلے لگا لیا، بے قرار دل میں ٹھنڈک سی اتر آئی۔ کوئی اتنے دن گھر سے باہر رہتا ہے؟ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے بیٹے کا چہرہ تھام لیا۔ آپ نے بلایا ہی نہیں ورنہ آ جاتا۔ چہرے لہجے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی شکوہ رقم تھا۔ توفیق نے مڑ کر بیٹی کو دیکھا جو وہیں کھڑی پلکیں جھپکتی آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ باپ پر نگاہ پڑتے ہی ارم نے فوراً خود کو سنبھالا۔ توفیق پائپ سمیٹنے لگے، گویا گاڑی دھونے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ مجھے آپ سب سے ضروری بات کرنا ہے، عبید نے ماں کو دیکھتے با آواز بلند کہا۔ سب کو مایوسی ہوئی کیونکہ سب جانتے تھے یا اس کا لہجہ بتاتا تھا وہ حتمی بات کرنے آیا ہے، اور حتمی بات کا یہی نقصان ہوتا ہے، آر ہوتی ہے یا پار۔